اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ محمد کی آیت نمبر 15 سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ پرہیزگار متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال ایسے ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جس میں سے کبھی بھی بو نہیں آئے گی، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی ایسی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور اس میں شراب کی ایسی نہریں جو سراسر لذت ہے جن میں، یعنی کہ وہ نہ چڑھیں گی اور نہ ہی اس سے جو سکارا والی کیفیت پیدا ہوگی، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور جس میں صاف پیوریفائڈ شہد اس کی نہریں ہوں گی، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر طرح کے پھل جنتی لوگوں کو دیے جائیں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی، کمن ہوا خالد فی النار، تو ایسے متقی کیا اس شخص کی طرح کے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آگ میں رہے، وَسُقُوا مَاءً حَمِیمًا، اور کھولتا ہوا پانی اس کو پلایا جائے، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، جو پانی اس کی انتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے، یعنی ایک طرف متقی ہے وہ جنت کی نعمتوں سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف جو جہنمی ہیں تو وہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، تو وہ برابر اللہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہاں بھی خالد فی النار، یعنی ہمیشہ کے لیے جو دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بڑی چیز واضح کر دی ہے کہ اس زندگی کو کہا ہے کہ یہ ایک متاع حقیر ہے، تھوڑے عرصے کا فائدہ ہے، اور آخرت کی زندگی جو وہ ہمیشگی کی زندگی ہے، اور اس میں جنت کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے والے بھی ہمیشہ اس سے فیض یاب ہوں گے، اور جو آگ کے عذاب کا مزہ چکھیں گے وہ ہمیشہ کے لیے وہی عذاب کی کیفیت میں رہیں گے۔ تو اللہ نے پورے قرآن میں کئی مقامات پر اس چیز کو واضح کر دیا، لیکن چونکہ یہودیوں نے اس میں سے راہ نکال لی تھی کہ جب کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہرگز ہمیں دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند روز، تو اللہ نے ان سے کہا اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا اللہ نے کوئی وعدہ ایسا دیا ہے؟ تو پھر تو وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، لیکن تم اللہ پر وہ کیوں کہتے ہو جو بات اللہ نے کہی نہیں ہے؟ تو اسی طرح سے مسلمانوں نے بھی اس میں سے راہ رکھ لی کہ یہ ہمیشہ جہنم نہیں ہے، یعنی اس میں جائیں گے اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے تو پھر واپس لوٹ آئیں گے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بات کی نفی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو عدل کا ضابطہ ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہاں میزان کھڑی کر رہا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کر رہا ہے، تو وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ جب اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، تو یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس سے ہم بچیں، ہم جو ہے نا اپنے اعمال صحیح کریں، تو لیکن یہ ہمارے لوگوں نے اس میں ایک راستہ رکھ لیا کہ نہیں بھی ہم نے تو مطلب ہر قوم کہتی ہے، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا، یہودی بھی کہتے ہیں ہم نے نہیں جانا، مسلمان بھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہم نے نہیں جانا، اگر گئے بھی تو بہت زیادہ، مطلب کہ یہ ایک غلط تصور ہے اور غلط عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، اللہ ہمیشگی کی بات کر رہے ہیں، پورا قرآن کھول کر دیکھ لیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے ہیں جو تیری بات سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے بڑے غور سے سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو وہ جو اور جنہوں نے سمجھا ہوتا ہے علم والے ان سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، کہ ابھی اس نے کیا کہا ہے، یعنی وہ ایسا اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آئی، تو یہ کیا بول رہے تھے،
اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، واتبعوا اہواءہم، اور چونکہ غور فکر اور سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے تو اپنے جذبات کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جو مذہب جس پر چلے آ رہے ہیں اس کو فائنل سمجھ کے کہ بھی یہی اللہ کی منشا ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، اور جو ہدایت والے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، وآتاہم تقواہم، اور انہیں ان کا تقوی زیادہ دیتے ہیں۔ فہل ینظرون الا الساعۃ ان تأتیہم بغتۃ، نہیں اب یہ جو کافر اور بد کردار لوگ ہیں ان کے بارے میں ہے کہ وہ نہیں انتظار کر رہے مگر صرف قیامت کا کہ ان کے اوپر اچانک سے آ جائے۔ فقد جاء اشراطھا، اب اللہ کہہ رہے ہیں اس کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اب اس میں بھی ہمارے یہاں کوئی بھی معاملہ ہو تو یہ قیامت کی نشانی، کوئی بھی بات ہو تو یہ قیامت کی نشانی، اور پھر کچھ چیزیں جو بیان ہو گئیں کہ جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئیاں کی ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ ہوگا، تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اچانک آئے گی، تو اب کسی چیز کے ساتھ کسی چیز کو مشروط کر دیا جائے کہ یہ ہوگا، جیسے مسلمانوں میں بڑے غلط تصورات ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال آئے گا، مہدی علیہ السلام، مطلب کہ یہ کوئی نہیں آئے گا۔ اب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری کتاب آنے کے بعد کسی اور چیز کے آنے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے، اور یہ ایسا تصور رکھنا ختم نبوت کے عقیدہ میں دراڑ ڈالنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ نشانیاں ساری پوری ہو چکی ہیں، اب وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اس لیے اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور کئی مقامات پر کہا کہ وہ آئے گی بغتتاً، اچانک آئے گی۔ اب کسی چیز کی شرط بتا دے تو وہ شرط کا انتظار کر رہے ہیں، اب انتظار کر رہے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام آئیں، دجال آئے، مہدی علیہ السلام آئیں، پھر جو ہے وہ قیامت کا تیاری کریں گے شروع، لیکن نہیں، ایسے تصورات غلط تصورات ہیں، باہر سے مستعار لیے ہوئے ہیں، مطلب یہود و نصارہ نے ان کے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھ دیے، وہیں سے کاپی ہو گئے، ہمارے ہاں آ گئے، لیکن ہمارے پاس تو ایک بالکل مکمل جو ہے بغیر کسی شک و شبے کے اللہ نے کہا کہ یہ ایسی کتاب موجود ہے، اس کے مطابق آپ اپنے عقائد درست کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر پرکھ لینا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے اچانک آئے گی، تو اور اس کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، اور جب وہ آ جائے گی تو پھر اس وقت کا توبہ اللہ کرنا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ فَعْلَمْ، پس جان لے، أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف اللہ، یعنی معبود اس کے معنوں میں کہ حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، اور اس ساری کائنات کا نظام حی و قیوم صورت میں چلانے والا وہ صرف اور صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی بھی بخشش طلب کیجیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے گناہوں کی بھی بخشش طلب کیجیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھہرنے کی جگہ سے خوب واقف ہے۔ تو یہ قرآن کریم عقائد کی اصلاح کرتا ہے، اس کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، تاکہ پتہ چلے کہ خالق کائنات نے اس میں کیا ہدایت ہمارے لیے دی ہے، اور جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے آپ غلط عقائد چھوڑتے جائیں گے اور درست راہ پر آتے جائیں گے، اس طرح سے ہدایت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔